پہ یہ مجھے اس چیز کا بالکل نہیں پتا تھا کہ پرانے زمانے میں جب کسی لڑکی کی طرف رشتہ آتا تھا تو لڑکی کا جو والد ہوتا تھا وہ لڑکے کے گھر جاتا تھا, اس سے پوچھتا تھا کہ اپنی لائبریری مجھے دکھاؤ تم کون سی بکس پڑھتے ہو, کہ پتا چلے اس کی سوچ میں کیا ہے, اس کو کام کون سے پسند ہے. سر روشنی ڈالیے. یہ یہودیوں میں ہے ایسا. اچھا. آج بھی ہے کہ ان کے بعض ٹرائبز میں, قبائل میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ لڑکی کا والد جو ان سے وہ لڑکے سے جا کے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی کتابوں کی سلیکشن دکھاؤ اور اپنی فیورٹ کتابیں بتاؤ کہ تم کتابیں پڑھتے کون سی, تاکہ تمہاری سوچ کو جانا جا سکے. اچھا, آپ ایک کامن دیکھیے ہمیں ٹیسٹ اور ایک امتحان ملتا ہے کہ مقابلے کے امتحان میں یا کہیں آپ کے انٹرویو کے دوران بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر آپ ہاں کرتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں. اچھا, جو آپ کتاب بتاتے ہیں اس کے کوئی سیاق و سباق آپ کو نہیں پتا, اس کے حوالے سے آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ کتاب ہے کیا, اس کتاب کا کنٹریبیوشن کیا, اس کتاب کے ذریعے کیا سکھایا گیا, اس کتاب کا مین تھیم کیا تھا, اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے, اور آپ کی زندگی میں اس کتاب کا کیا رول ہے. تو آپ جب نہیں جواب دے پاتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے رسمن کہا ہے میں کتابیں پڑھتا ہوں, آپ پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا, کہا جاتا ہے اور یہ چیز ہوتی بھی ہے کہ ایک اسپیشل طریقہ کار ہوتا ہے بک پڑھنے کا. جس طرح آپ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ریڈنگ کر رہی ہوں تو بعض دفعہ میں اس طرح غور سے نہیں پڑھ رہی ہوں. تو کیا کوئی طریقہ کار ہے بک پڑھنے کا جس سے آپ کو وہ چیزیں جو بک میں لکھی ہوئی ہیں, اس کا جو کرکس ہے, اس کا جو مین پوائنٹس ہیں, وہ آپ کو یاد رہیں؟ اچھا نجف, دیکھو ایک بڑا ہی پرانا طریقہ جو ان سے وہ یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھ کے آپ کی سپیڈ بن جاتی ہے. جو کتابیں پڑھتے نہیں ان کی سپیڈ بھی کبھی اچھی نہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لوگ آ کے مجھے پوچھتے ہیں کوئی اچھی سی کتاب بتائیں. بھائی اچھی سی کتاب تو دنیا میں کروڑوں لاکھوں ہو سکتی ہیں. آپ کو موضوع بتانا پڑے گا, آپ کو شعبہ بتانا پڑے گا, آپ کو اپنی ضرورت بتانی پڑے گی. یہ کتاب بھی بالکل ایک دوائی کی طرح, مرہم کی طرح ہوتی ہے. جیسے آپ کے بازو میں درد ہے تو آپ ٹانگ پہ مرہم نہیں لگا سکتے, آپ بازو کے درد کو دور کرنے کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں. کتاب کے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ طلب, تلاش اور ضرورت کیا ہے جو آپ کو کتاب کی طرف لے کے جا رہی ہے. دنیا کا ہر علم بڑا اچھا ہے, ہر انفارمیشن بڑی اچھی ہے, ہر کتاب بڑی اچھی ہے, لیکن آپ کے لیے اس کتاب میں ایسا کیا خاص ہے کہ آپ اس کتاب کو خریدیں بھی اور پڑھیں بھی؟ اچھا, میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی, آج کل آپ بچوں کو کہو نا کہ بکس پڑھو, بیٹا یہ بک پڑھو, بیٹا وہ بک پڑھو, تو وہ کہتے ہیں بک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو انفارمیشن ملے گا, آپ کو نالج ملے گا. نہیں, گوگل ہے نا, گوگل سے سرچ کر لیں گے, کچھ بھی مل جائے گا. اب گوگل پہ تو بہت سارا کانٹینٹ ہے, ہر طرح کا کانٹینٹ موجود ہے, اور اس ہر طرح کے کانٹینٹ میں پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہیں. اس سوال کے ساتھ ساتھ میں یہ مزید آپ سے سوال کروں گی کہ آج کل الیکٹرانک بکس بھی ہیں گوگل پہ, تو نارمل بک جو آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, مادی فارم میں, اور جو ای بکس ہیں اس کو اگر ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کس کو بہتر کہیں گے؟ اچھا دیکھیے, ہمیں ماننا یہ بھی پڑے گا زمانہ بدل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ ٹیبلٹ پہ جا رہے ہیں. لوگ جو ان سے وہ اینڈرائڈ اپلیکیشنز پہ اور موبائل اسمارٹ فونز اور ان چیزوں پہ جا رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عادی ہو گئے ہیں, ینگسٹرز ایسے کہ جو کتاب کو پڑھتے ہی ٹیبلٹ پہ ہیں. وہ اس کی لائٹ کو, اس کی ریزولنس کو, اس کے ورڈز کو, اس کے کلرز اور اس کے شیڈز کو اپنے مطابق سیٹ کرتے ہیں اور پھر کتاب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک طبقہ ایسا جو ہمارے زمانے اور ہمارے زمانے کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ رہے, اور ہم سے بزرگ سارے کے سارے بڑے جتنے بھی ہیں, جو کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھیں تو ہی مزہ آتا ہے. لیکن آپ سب کی انفارمیشن کے لیے کہ صدی جو ہم گزار رہے ہیں یہ فزیکل ہاتھ میں پکڑ کے کتاب کی آخری صدی ہے. اس صدی کے بعد شاید دنیا میں ہاتھ میں پکڑ کے کتابیں نہ رہیں. جیسے کسی زمانے میں درختوں کی چھال اور پتوں پہ اور کھال پہ اور پہاڑوں پہ اور پتھروں پہ لکھا جاتا تھا, اس زمانے کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے دنیا میں پیپر آئے گا. اچھا, جب پیپر آ گیا تو قلم کے ساتھ لوگ انک بنا کے تو لکھتے تھے. اس زمانے کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پرنٹنگ پریس آ جائے گا. پرنٹنگ پریس آیا تو انقلاب تھا دنیا میں. لیکن پرنٹنگ پریس کے بعد آج جو پرنٹنگ پریس کی جدت والی شکل ہے, لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ زمانہ بھی آ جائے گا. تو آج ذرا دیکھیے گا, اس سے اگلا زمانہ آ گیا سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا پہ ایڈز چل رہے ہیں, سب کے سب بڑے ادارے, تمام چیزیں, آپ کوئی سوٹ خریدیں, کوئی لپسٹک خریدیں, کچھ بھی خریدیں, ان کا ساتھ سوشل میڈیا کا لنک ہوتا ہے, اور آپ سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آرڈر کر سکتے ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں. سو اگلا جو وقت آنے والا ہے, جو زمانہ بدل رہا ہے, اس میں کئی چیزیں آپ کو بدلتی محسوس ہوں گی. ایک تو بینکس ختم ہو جائیں گے. اچھا, جو کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو فزیکل بینکس اس طرح نظر نہیں آئیں گے جس طرح اس وقت بینکوں کی بھرمار ہوئی ہے. اور بالخصوص جو ہمارے ینگسٹرز بینکنگ کی لائن میں آ رہے ہیں,
انہیں ضرور آئی ٹی کی انفارمیشن ضرور اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے, اور کل کلاں کو اگر یہ بینکس میں جابس ختم ہوتی ہیں اور یہ لوگ نکلتے ہیں, اور ایسا بڑی دفعہ ہوا بھی ہے کہ پرانے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے, پھر ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی, تو انہیں اسمارٹ بننے کے لیے ٹیکنالوجی کو ضرور سیکھ لینا چاہیے. بینکس ختم ہو جائیں گے, جو کیش ہم کیری کرتے ہیں یہ ختم ہونے لگ پڑے گا آہستہ آہستہ. پلاسٹک منی پہ آپ چلے جائیں گے, اور موبائل کے ذریعے آپ اپنے ساری چیزوں کو آپریٹ کر رہے ہوں گے. آپ کے موبائل میں ہی سارا پیسہ پڑا ہوگا, آپ بٹن دبا کے کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہو تو اس کے شفٹ ہو جائے گا. اور اب یہ ہونے بھی لگ پڑا, بڑا کامن ہے, لوگ اپنی میلز کو, چیزوں کو, اکاؤنٹس کو اور ایزی لوڈ کو بھی اپنے موبائل کے ذریعے. اس طرح کتاب جو ان سی آنے والے دنوں میں وہ ساری کی ساری شفٹ ہو جائے گی دنیا میں. ہاں جی, پرنٹنگ کم ہو جائے گی دنیا میں, اور پرنٹنگ صرف ریکوائرڈ پرنٹنگ رہ جائے گی, جہاں ضرورت ہے آپ کو کسی پیکنگ کے لیے, کسی چیز کو پیکیجز کی شکل میں بنانے کے لیے. بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے آنکھوں پہ اثر نہیں پڑے گا. میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, مان لیں ٹیکنالوجی اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہی ہے ساتھ ساتھ. بڑی چیزیں جو شروع میں آئی تھیں, پتہ لگا کہ ان کی ریز اچھی نہیں ہے, انہوں نے اس کو مینڈ کر دیا, اب اس کی ماڈرن شکل آ چکی ہے. اب آج کا جو آئی فون آ رہا ہے لیٹسٹ, وہ کوئی عام چیز نہیں ہے, وہ طوفان ہے. اگر اس کے ساری آپ اس کے ایپس دیکھیں اور اس کی اپلیکیشنز دیکھیں اور چیزیں دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں, ایپس موجود ہیں, آپ دنیا کے جس کنٹری میں, جس شہر میں جا رہے ہیں, آپ اس کا ٹیمپریچر پہلے دیکھتے ہیں, اپنے سامان کو پیک کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں وہاں ٹیمپریچر کیا ہے, فون کر کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اگلے کتنے دنوں کا ویدر فور کاسٹ کرتے ہیں. سو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کے ذریعے, اور اب دیکھیں لائبریریز بھی ای کی شکل میں بنی ہیں, ای لائبریریز بلڈ کی جا رہی ہیں, کہ لوگ اگر ای لائبریری پہ بیٹھ کے لائبریریز میں کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہیں اور لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کتابیں.